الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی مہدی سنگھ ابن جوہر عباس کی روح کو ایصال ایک صلوات محترم سامعین کرام عزیزان مظلوم کربلا اساتذہ بھی تشریف فرما ہے اور بزرگان بھی تشریف فرما ہے تمام سے اجازت چاہتے ہوئے بس کچھ معروضات ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے ہیں ایک ادنا سے طالب علم برادر بزرگ کا حکم ہوا تو تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ سال ثواب کی مجلس ہے برادر بزرگ مولانا سید تحیر عباس صاحب ان کے جوان بھتیجے کا انتقال ہوا جو یقیناً ایک بڑے دکھ کی بات ہے اور صدمے کی بات ہے عالم غربت میں انہیں یہ خبر موصول ہوئی تسکین قلب کے لیے ہم مولائیوں کے پاس ہم شیعہ اثنا عشری کے پاس مجلس حسین کے علاوہ اس سے بڑا کوئی مدعو نہیں ہے خدا سے دعاگو ہیں پروردگار انہیں صبر جمیل عطا کرے اور ان کے خانوادے کو صبر اور تحمل عطا کرے جوانوں کی موت یقیناً دکھ بھری ہوا کرتی ہے اور انسان دنیا میں مال و دولت لٹا کر اتنا سکون حاصل نہیں کر پاتا جتنا ہم عزادار امام حسین علیہ السلام مجلس حسین برپا کر کے سکون حاصل کر لیتے ہیں دوسری بات یہ دکھ اور یہ صدمہ اپنوں کا بچھڑ جانا یقیناً ایک بہت بڑا غم ہے لیکن غم امام حسین علیہ السلام سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا تو ان کی یاد میں
جب ہم مجلس امام حسین علیہ السلام بقا کرتے ہیں تو اتنا یقین اس شخص کو ہو جاتا ہے کہ جو میرا مرحوم ہوا ہے، جو ہمارا بچھڑا ہے، جو ہمارا ماں جایا گیا ہے، جو ہمارا اپنا چاہنے والا ہم سے رخصت ہوا ہے، اس مجلس حسین کے تصدق میں اس کو اتنا عظیم اجر مل جائے گا کہ جو اس کے لیے باعث نجات بھی بنے گا اور اس کو جنت میں اعلی مقام بھی عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، کیونکہ یہ فرش عزا کوئی معمولی شے نہیں ہے، صاحب خصائص حسینیہ لکھتے ہیں کہ فرش عزا وہ عظیم شے ہے کہ جب انسان اس کو بچھاتا ہے تو اللہ 300 رحمتیں وہاں پر نازل کر دیتا ہے، اس عزادار کے شامل حال کر دیتا ہے۔ اور جب عزیزان گرامی یہی تک ہی نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فرش عزا وہ عظیم شے ہے کہ اگر انسان صرف اس کی جانب نظر محبت کر کے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ ہم نے 2 ایسی شے دیکھے ہیں، 2 مکان دیکھے ہیں کہ جہاں پر اگر نظر محبت کر کے دیکھا جاتا ہے تو اللہ اسے عبادت قرار دیتا ہے، یا تو خانہ کعبہ کی طرف نظر کر کے دیکھا جائے تو اس کو عبادت قرار دیا جاتا ہے، یا خانے کی جانب دیکھا جائے تو اس کو عبادت بنا دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، نظر محبت شرط ہے، صرف نظر محبت کی طرح اگر کوئی شخص دیکھے اور اگر صرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کوئی اس فرش عزا پر بیٹھ جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پر بیٹھنے والے کو اللہ 14 فوائد اس کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اس میں سے فائدے کون سے؟ سارے فائدے نہیں گنانے، آپ صاحب علم تشریف فرما ہے، افاضل نجف تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، 14 فوائد اس کو فوراً حاصل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام اس کی دعا کو مستجاب کرا دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی ہے، بڑا عظیم فائدہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر، کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کو سلام بھیج دیتا ہے تو اس کا پورا خاندان فخر و مباحت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کی نسلیں فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرا بابا وہ ہے کہ جس کو وزیر اعظم نے سلام بھیجا ہے، میرا بھائی وہ ہے جس کو پرائم منسٹر نے سلام بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رے عزادار امام حسین کی قسمت کہ اس کو کسی وزیر اعظم میں نہیں بلکہ خالق کائنات سلام بھیجتا ہے۔ عزیزان گرامی، جملہ آپ کی پاکیزہ سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، 2 شخص ایسے ہیں، 2 ہستیاں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ ایک ذات ہے محمد آل محمد کی، اور دوسرے ہے عزادار امام حسین علیہ السلام۔ ایک سلام بھیجے محمد آل محمد۔ ان پر سلام بھیجتا ہے، اور یہ اس سے بڑی خالق کائنات جس کو سلام بھیج دے، عزیزان گرامی، اس سے بڑی اس کی عظمت کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنے سرنامہ سخن قرار دیا، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ الذی خلق الموت والحیات۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو ریزن ہوگا کہ جس کے لیے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا ہے۔ خود اس آیت نے آگے بڑھ کر جواب دیا، کیوں خلق کیا؟ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ بڑا غالب بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، علماء تشریف فرما ہے، طلبہ کرام تشریف فرما ہے، کیا آیت کا جملہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلق الحیات والموت،
کہ جس نے حیات کو خلق کیا اور جس نے موت کو خلق کیا، پہلے موت ہی تو کے تذکرہ کیوں کیا؟ عزیزان گرامی اس جملے میں اس آیت کریمہ پر اتنا غور کر کے اتنا تو پتا چل گیا کہ موت کسی ہلاکت کا نام نہیں ہے، موت کسی کمتر شے کا نام نہیں ہے، موت افضل ترین شے کا نام ہے. اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے اور پہلے ذکر کر کے اسی طرح متوجہ کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا. موت کہتے کسے ہیں؟ موت فنا کو کہتے ہیں. اچھا موت کسے کہتے ہیں؟ کہ موت ہلاکت کو کہتے ہیں. موت کسے کہتے ہیں؟ کہ موت رحلت کو کہتے ہیں. کہ موت کوچ کرنے کو کہتے ہیں. کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کہ موت انتقال کرنے کو کہتے ہیں. موت کا تباہی کو کہتے ہیں. کہ موت خاتمے کو کہتے ہیں. موت کا مٹنے کو کہتے ہیں. موت کا مر جانے کو کہتے ہیں. توجہ چاہتا تھا گرامی. لیکن جب ہم نے روایات اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو وہاں پر مختلف معنی نظر آئے. کہ موت بقا کو کہتے ہیں، موت حیات کو کہتے ہیں، موت ملاقات کو کہتے ہیں، موت زیارت کو کہتے ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ موت کے معنی کیا ہے. کہ یہ معنی صحیح ہے، کہ یہ معنی صحیح ہے. کون سے معنی صحیح ہے؟ دونوں معنی صحیح ہے. عزیزان گرامی، موت فنا کو بھی کہتے ہیں، موت بقا کو بھی کہتے ہیں، موت حیات کو بھی کہتے ہیں، موت مر جانے کو بھی کہتے ہیں، موت ملاقات کو بھی کہتے ہیں، موت خاتمے کو بھی کہتے ہیں، موت زیارت کو بھی کہتے ہیں، موت رحلت کو بھی کہتے ہیں. تو پھر عزیزان گرامی مسئلہ معیار کیا ہے؟ کہ دیکھو جو شخص علی کی محبت دل میں لے کر مرتا ہے اس کی موت بقا ہوتی ہے، جو دل میں بغض علی لے کر مرتا ہے اس کی موت فنا ہوتی ہے. فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے. موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت حیات کا نام ہے. موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت ملاقات علی کا نام ہے. عزیزان گرامی، اچھا پھر کیسے پتا چلے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نے سماج کا مطالعہ کرنا شروع کیا، سماج میں دیکھنا شروع کیا اور پھر دیکھا اپنے معاشرے کو، تو پتا چلا کہ بھئی موت اسے کہتے ہیں کہ جس کو شخص مر جائے اس کو غسل دیا جا رہا ہو. مردہ اسے کہتے ہیں، موت اسے کہتے ہیں جس کو کاندھوں پر لوگ اٹھا کر میدان کی طرف لے کر جا رہے ہو، قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہو. کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے کفن پہنا دیا جائے. موت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے قبر میں اتارا جا رہا ہو. اچھا اگر یہ معیار موت ہے، اگر یہ موت کا طریقہ ہے، اگر آپ کی نظر میں اسے موت کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو گئی، جو بول نہیں سکتا، کہ اسے موت کہتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جب ہم نے کہا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ زندگی چلنے کا نام ہے، زندگی پھرنے کا نام ہے، زندگی اٹھنے کا نام ہے، زندگی بیٹھنے کا نام ہے، زندگی کھانے کا نام ہے، زندگی پینے کا نام ہے. عزیزان گرامی، لیکن جب ہم نے اس معاشرے سے ہٹ کر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آیا کہ قرآن نے کچھ زندوں کو مردہ کہا ہے اور کچھ مردوں کو زندہ کہا ہے. عزیزان گرامی، جب معیار حیات و موت کو دیکھنا شروع کیا تو کہا، قرآن مجید نے آگے بڑھ کر کہا کہ جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار، وہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ان کو مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. لیکن جسے ہم زندہ سمجھ رہے تھے، اور قرآن نے بڑھ کر کہا کہ جنگ احد کو یاد کرو. جنگ احد کو دیکھا کہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، لوگ رسول خدا کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. مولا کائنات ہے، رسول کی ادھر سے بھی حفاظت کرتے ہیں، ادھر سے بھی حفاظت کرتے ہیں، ادھر سے بھی حفاظت کرتے ہیں. لوگ چھوڑ چھوڑ کر بھاگے. جنگ کا خاتمہ ہوا، رسول مدینے واپس آئے. اب بس میں رسالت میں لوگوں نے آنا شروع کیا. یا رسول اللہ معذرت چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی. معذرتیں کرنے لگے، معافی مانگنے لگے. عزیزان گرامی، ادھر سے بس میں رسالت میں یہ معافی مانگنے کے لیے پہنچے. ادھر آسمان سے جبرائیل امی چلا اور کہا، یہ میرے حبیب ان مردوں سے کلام نہ کرنا. اللہ اکبر. کہاں پر بیٹھے ہوئے عزیزان گرامی، یہ لوگ چل کر آئے تھے، توڑ کر آئے تھے، معافی مانگ رہے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے رسول ان مردوں سے
زندگی کا اصول یہ ہے، تو پھر کیسے پتا چلے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا لطف کیا ہے، زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ عزیزان گرامی، خدا کی قسم اہل بیت علیہ السلام کا وہ مرکز، وہ در ہمارے پاس ہے کہ جہاں سے ہمیں ہر چیز کا اصول ملتا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ملتا ہے، مرنے کا ڈھنگ ملتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا تھا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے، تو کیا کہا تھا؟ الموت احلی من العسل، کہ چچا جان میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزان گرامی مطلب کیا کہنا چاہ رہے جناب قاسم کہ یاد رکھو زمانے والوں، اگر تمہیں اپنی موت کو شیریں بنانا ہے تو اپنی زندگی کو بھی حسین کے نام کر دو، اپنی موت کو بھی حسین کے نام۔ ایک سلام میرے محمد والے، پتہ کیسے چلے کہ زندگی کیسے گزارنا، موت کیسے واقع ہونی چاہیے، کس طریقے سے موت کو گلے لگائیں؟ کیا دوسرے مسالک کی طرح ہم بھی بم اپنے جسم میں لگائیں اور دھماکے سے پھٹ جائیں؟ کیا اس کو موت کہتے ہیں؟ عزیزان کرام نہیں، یہ حیات اور موت آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کو امانت دی گئی ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے عزیزان گرامی، غور کیجئے گا کہ موت و حیات ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اگر حیات ہماری ملکیت ہوتی تو پھر خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں گرامی، اس لیے کہ ملکیت میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، امانت میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرا موبائل ہے، میں موبائل کو اپنی دیوار پہ مارنا شروع کر دوں، توڑتا رہوں، آپ کہیں گے اگر کوئی پہلے بات تو کوئی ٹوکے گا نہیں، اگر کوئی ٹوک بھی دے تو میں کہوں گا بھائی تمہارا مال نہیں ہے، میرا مال ہے، میں چاہوں اس کو توڑوں چاہے میں اس کو رکھوں۔ لیکن اگر میں علی حیدر صاحب سے موبائل لوں اور لینے کے بعد مجھے بات کرنی ہے، انہوں نے مجھے موبائل دے دیا، میں بات کرنے کے بعد اس موبائل کو توڑنا شروع کر دوں، فوراً کہیں گے مولانا صاحب کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ یہ میرا موبائل ہے، آپ کو امانت کے طور پر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا ملکیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، امانت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ وہ تو ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے، اس لیے کہ ہم نہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہمیں بھیجا گیا ہے، وقت مقرر پر ہمیں بلایا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے عزیزان گرامی۔ تو پھر زندگی کیسے گزارے، کیسے پتہ چلے کہ جب زمانہ آپ پر ہوتا ہے کیا طریقہ کیا ہے، کیسے زندگی بسر کریں؟ عزیزان گرامی مولا متقیان نے نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے سامنے رکھی ہے، نجف اشرف میں ہم طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم تھوڑی سی نظر تو ہونی چاہیے کہ زندگی کا طریقہ جو مولا کائنات نے ہمیں بتایا ہے کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ کلمات کے ساتھ کے وہ کلمات کہ خالط الناس مخالطۃ ان متم ما بقوا علیکم وَإِنِشْتُمْ حَنُّ إِلَيْكُمْ، کہ لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو اگر تم مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں اور اگر تم زندہ رہو تم سے ملاقات کرنے کے مشتاق رہیں۔ عزیزان گرامی اس چھوٹے سے کلمے میں مولا متقیان نے جینے کا سلیقہ بھی بتایا اور مرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جینا ہے اور کس طریقے سے مرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج جیسا ماحول ہوتا ہے کہیں گلی سے گزر رہے ہو، سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، یار ابھی ان کو آنا تھا، راستہ بدل دیتے ہیں، فوراً کسی کے آمد آئی اور فوراً ایسی زندگی بسر کرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے ملنے کے لوگ مشتاق رہیں۔ ایسا نہ ہو آپ سے خوف زدہ ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر راستہ کاٹنا شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کر جو ہے اپنے چہرے کو چھپانا شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کر اپنے طریقے کے مزاج کو بدلنا شروع کر دیں، اپنے چہرے پر شکن پڑھنا شروع کر دیں۔ عزیزان گرامی اس طریقے سے زندگی نہیں بلکہ مولا نے کہا ایسے زندگی بسر کرو کہ جو 2 دن تک آپ دکھائی نہ دیں تو لوگ آپ کے بارے میں سوال کرنے لگیں فلاں مولانا صاحب کدھر ہے، بڑے دن ہو گئے دکھائی نہیں دیے۔ یہ زندگی کا ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی محفل میں اگر بلا لیا جائے تو آپ کی آمد پر لوگوں کے سر خمیدہ ہو جائیں، بلکہ اس طریقے سے آپ کا معیار زندگی اتنا بلند ہونا چاہیے جس محفل میں قدم رکھو تو فوراً فخر سے لوگ اٹھاتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ معیار زندگی عزیزان گرامی، اور جب یہ ہوگا
تو لوگ آپ کو یاد بھی کریں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ گریہ بھی کریں گے۔ اچھا، جب انسان مر جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بس میں اپنے وقت پر اپنی ڈیوٹی ختم کر دوں گا اور آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا عزیزان گرامی۔ کیسے زندگی بسر کرتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہو لوگ آپ پر گریہ کریں، اور جب اس دنیا میں زندہ رہو تو آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ اچھا، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اہل خانہ، گھر والے، خاندان والے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ان کا حق بھی ہے، روتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی بہرحال ایک رشتہ ہے جو نسبت ہے جس کی وجہ سے اس کو رونا آتا ہے۔ لیکن کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اہل خانہ نہیں روتے بلکہ پوری بستی اس پر گریہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو کسی پر ظلم کر کر نہ جاؤ بلکہ احسان کر کے جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ظلم کر کے جاؤ گے تو لوگ تمہیں کبھی یاد کر کے گریہ نہیں کریں گے، لیکن اگر احسان کر کے جاؤ گے 1400 برس بھی گزر جائیں گے تب بھی تم پر آنسو بہاتے رہیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، احسان کر کے جاؤ گے تو دنیا تمہیں یاد کر کے روتی رہے گی، محسن بن کے جاؤ گے تو دنیا تمہیں یاد کر کے روتی رہے گی، گریہ کرتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ کہ شخص اگر کسی پر بستی والے گریہ کرتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے اس پر احسان کیا ہے، اس کی اس سے نسبت پائی جاتی ہے، اس لیے اس پر گریہ کریں کیونکہ اس نے احسان کیا ہے۔ اگر کسی شخص پر کوئی شہر ایک منزل فکر تک لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، منزل معراج تک پہنچ جائیے گا، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شہر کسی پر گریہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس نے ان پر احسان کیا ہے، اس وجہ سے وہ گریہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص پر کوئی ملک گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے ملک پر احسان کیا ہے، اس لیے پورا ملک سوگوار ہے، پورا ملک گریہ کر رہا ہے۔ اگر ساری دنیا کے ممالک کسی پر گریہ کرتے ہوئے نظر آئے، کسی پر آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے، سوگوار نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے پوری دنیا والوں ملک پر اس نے احسان کیا ہے۔ اگر پوری کائنات کسی پر توجہ چاہتا ہے عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر زمین نے بھی گریہ کیا ہے، آسمان نے بھی گریہ کیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ کیا ہے، سورج نے گریہ کیا ہے، چاند نے گریہ کیا ہے، ستاروں نے گریہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین پر بھی احسان کیا، آسمان پر بھی احسان کیا، سورج پر بھی احسان کیا۔ آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے عزیزان گرامی، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کائنات میں صرف 2 شخص ایسے دیکھے ہیں کہ جس پر کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ کیا ہے، یا تو ایک علی ہے اور دوسرا حسین۔ تو جو جس کا محسن ہوتا ہے، جو کسی پر احسان کرتا ہے تو زمانہ اس پر گریہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمانے میں ظلم کر کے نہ جاؤ بلکہ زمانے پر احسان کر کے جاؤ، تاکہ زمانہ تجھے یاد کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں اور مرنے کا طریقہ بھی یہی بتاتے ہیں۔ پورا واقعہ اور موت مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ مومن موت کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، اور کچھ اعلیٰ پیمانے کے اعلیٰ معیار کے مومن جو درے اہل بیت پر اپنی سفید داڑھی کو رگڑتے ہیں تو وہ موت کو دیکھنے کے مشتاق بھی رہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جناب سلمان فارسی ہیں، مولا کائنات ہیں، ایک بیابان سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے جناب سلمان نے سوال کیا، مولا میں نے سنا ہے کہ جناب سلیمان نبی اللہ پرندوں سے باتیں کیا کرتے تھے؟ کہا ٹھیک سنا ہے۔ اچھا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہا ٹھیک سنا ہے۔ تو جناب سلمان مسکرائے اور کہا مولا آپ تو ان کے بھی مولا ہیں، میں یہ دونوں موت سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات نے نظر دوڑائی،
کچھ دکھائی نہیں دیا اور کہا سلمان یہ تو بیابان ہے، یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سوائے تمہارے۔ اب جیسے ہی سلمان صاحب بصیرت نے جملہ سنا فوراً ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ موزہ میرے اوپر نہیں دکھانا ہے بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی جملہ سنا مولا نے اپنے آنکھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ چلا آ رہا ہے۔ اب جیسے مجھے نہیں پتا آپ صاحبان علم تشریف فرما ہے وہ پرندے اتفاقی طور پر آئے تھے یا علی کی نظریں اٹھانے کے اوپر بھیجے گئے تھے۔ اب جیسے نظروں کو بلند کیا کہا سلمان وہ دیکھو پرندوں کا ایک ٹولہ چلا رہا ہے، ان کو آواز دو۔ سلمان نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مولا یہ تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اتنی بلندی پر ہے، مجھ جیسا نہیں اور لاغر کیسے انہیں نیچے بلا سکتا ہے، کیسے آواز لگا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی صاحبان فہم تشریف فرما ہے ایک مرتبہ جیسے مولا کائنات نے سنا تو مولا کائنات نے کہا سلمان تم ارادہ تو کرو، تمہاری آواز کو قوت رسائی ہم ادا کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا اگر مومن ارادہ مستحکم کر لیتا ہے تو علی اس کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جناب سلمان نے دیکھا، کہا سلمان تمہیں پتہ نہیں ہے میرا نام اسم اعظم ہے؟ کہا مولا مجھے پتہ ہے آپ کا نام اسم اعظم ہے، آپ کا نام اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ کہ سلمان میرے نام کا وسیلہ دو، یہ جو پرندے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، آسمانوں کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں، یہ زمین پر آ جائیں گے۔ صاحب مدینۃ المعزز لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب سلمان نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا پرندوں میں تمہیں علی کا واسطہ دیتا ہوں زمین پر آ جاؤ۔ وہ لکھتے ہیں کبھی لبے سلمان سے یہ جملے نکلے ہی تھے، وہ پرندے جو بلندی آسمان سے باتیں کر رہے تھے فوراً دستے سلمان پر آ گئے، دستے سلمان پر آ گئے۔ عزیزان گرامی اب سمجھے ملک سبا کا واقعہ، جب پلک جھپکنے میں تختے بلقیس کو حاضر کیا گیا تھا، یہاں بھی پلک جھپکنے میں ان پرندوں کو حاضر کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہاں بھی علی نے مدد کی تھی، یہاں بھی علی نے مدد کی۔ ایک سال رہے محمد اب یہ پرندے دست سلمان پر ہیں۔ اب جیسے ہی سلمان نے دیکھا پرندہ میری ہاتھ پر آ گیا، ہتھیلی پر بیٹھا ہوا ہے، چھری لی، گردن کاٹی، مولا نے کہا اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو۔ سلمان نے ٹکڑے کرنا شروع کیے، زمین پر بکھیر دیے۔ پھر سلمان ہاتھوں کو جوڑے ہوئے بارگاہ امامت کی جانب چلے۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ یہ زندہ تھے ان کو مردہ کر دیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ ان کو زندہ کرنا ہے۔ پھر مولا مسکرائے اور کہا سلمان پھر میرے نام کا وسیلہ دلا، یہ مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور سلمان نے کہا اے پرندوں میں تمہیں علی کا واسطہ دیتا ہوں، زندہ ہو جاؤ۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب سلمان نے جیسے ہی یہ کہا تو وہ ٹکڑے جو ادھر بکھرے ہوئے پڑے تھے ہوا میں پرواز ہوئے اور سب اپنے اپنے اصل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہر ٹکڑا اپنی اصل سے جا کر جڑ گیا اور ہواؤں میں پرواز کرنا شروع کر دیا۔ پرندے پرواز کرتے ہوئے چلے گئے، آپ یہیں پر بیٹھے رہ گئے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، ادھر سلمان نے اپنی زبان سے علی کے نام کا وسیلہ دیا، پرندے جو مردہ تھے زندہ ہو گئے۔ اگر خود علی ٹھوکر مار دے تو مردہ یہ پرندے پرواز کرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے۔ جناب سلمان خوشی سے سرشار جھوم رہے ہیں، آنکھوں سے موزہ دیکھ رہے ہیں، کرامت دیکھ رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم جہاں پر صرف مولا ہی مولا ہو اور ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہو تو وہاں کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پوچھنے والا بھی سلمان 10ویں درجے پر فائز،
مولا سے ظاہر ہونے والی براہ راست کرامت کو دیکھ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کیا کیفیت تاریخ میں ہوگی، لیکن تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں. جابر بھائی توجہ کیجئے گا. کیا کہا؟ سلمان خوشی سے جھوم رہے اور پھر فوراً کہا مولا ابھی من نہیں بھرا ہے، دوبارہ یہ موضوع دیکھنا چاہتا ہوں. اب جیسے کہ اچھا کب سلمان پھر میرے نام کا وسیلہ دو. مولا نے علی کا نام کا وسیلہ دیا. پھر وہی پرندہ جو آسمان کی بلندی پر اڑ رہا تھا وہ زمین پر آیا. سلمان نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر علی کے نام کا وسیلہ دیا، پھر وہ زندہ ہو کر چلا گیا. صاحب مدینۃ المعاجز لکھتے ہیں کہ جناب سلمان نے 7 یا 8 بار یہ موضوع دیکھا. 7 یا 8 بار موضوع دیکھا. جب آخری مرتبہ یہ پرندہ دستے سلمان پر آ کر بیٹھا تو جناب سلمان نے اسے بھی ذبح نہیں کیا، بلکہ مولا کی بارگاہ میں گئے. مولا مجھے قوت عطا کرو تاکہ میں اس پرندے سے بات کر سکوں. اب مولا نے اشارہ کیا. جناب سلمان نے اس پرندے سے پوچھا یہ بتاؤ جب بھی میں تم پرندوں کو آواز دیتا ہوں تم کیوں دوڑتے ہوئے میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ جو مجمع خاموش ہے ان کے لیے جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اب جیسے ہی اس پرندے نے آواز کو سنا مسکرایا اور کہا سلمان تمہیں پتا نہیں ہے علی کی محبت میں مرنے کا مزہ کیا ہے. کیا کہا سلمان تمہیں پتا نہیں ہے علی کی محبت میں مرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اب جیسے ہی یہ جملہ کہا سلمان سنتے جاؤ میں موت و حیات نہیں دیکھتا، بس میں علی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا مطلب کیا کہ مطلب کا مطلب یہ ہے اگر علی کے حکم کی تعمیل ہے تو پھر سے موت بھی حیات بن جاتی ہے، اگر علی کے حکم کی تعمیل نہیں تو زندگی موت بن جاتی ہے. ایک سلام میرے نبی محمد تاریخ آپ کے سامنے ہے، واقع آپ کے سامنے ہے. جناب سلمان نے صاحب مدینۃ المعاجز نے کیا لکھا کہ 7 یا 8 بار جناب سلمان نے سوال کیا. بار بار سلمان پوچھتے رہے کہ مولا یہ بتائیے انہیں کیسے بلانے کا میرے نام کا وسیلہ دو، انہیں کیسے زندہ کرنا ہے کا میرے نام کا وسیلہ دو، یہ زندہ ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، جناب سلمان نے بار بار پوچھا اور مولا نے بار بار بتایا. سلمان جب مولا نے نسخہ دے دیا تھا تو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا تمہیں پتا نہیں ہے ہم صحابی ہیں، صحابی کو صحابی کی طرح رہنا چاہیے، اسے امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہم حکم امام کو دیکھتے ہیں، اگر امام کا حکم ہے تو کریں، اگر امام منع کر دے تو رک جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اب صحابیت کا معیار پتا چل گیا کہ جو امام کے تابع نظر آتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں. صحابی تو صحابی، ہم نے تو یہ دیکھا کہ بعض نبیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام سے آگے بڑھ جائے. کہ دلیل چاہتے ہو ہم قریب امام کا ظہور ہونے والا ہے، وہ دلیل نہیں جائے گی. جب امام آئیں گے پانی پر مسلح بچھائے جائیں گے، آگے امامت ہوگی پیچھے نبوت ہوگی. سلمان بار بار پوچھا، مولا نے بار بار بتایا. مولا بھی تو کہہ سکتے تھے سلمان نسخہ دے دیا ہے، اس کو آزماتے جاؤ اور تمہاری مشکلیں حل ہوتی جائیں گی.
سلمان پوچھتے رہے، مولا بار بار بتاتے رہے، توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی، منع نہیں کیا کہ سلمان وہی سوال وہی جواب، وہی سوال وہی جواب، وہی سوال وہی جواب، بار بار پوچھا، بار بار بتایا، تو عجب نہیں امام آواز دے تو یاد رکھو امام حسین کہتے ہیں امت جب اپنے مسئلے لے کر آ جائے تو فوراً اس کی مشکل کشائی کرتا ہوا نظر آئے، یہ نہ کہے کل بیٹی سے پوچھ کر بتاؤ، یہ امام یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امت کے مسائل کو حل کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ مسائل ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، یعنی جینے کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، مرنے کا ٹھنگ وہ بھی ہمیں اسی در سے ملا، اور جب زندگی حق کے ساتھ ہو اور موت ولایت کے ساتھ ہو تو پھر وہ زمانہ تو ختم ہو سکتا ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں، کربلا کی طرف گامزن ہے، راستے میں نیند آ گئی، آنکھیں بند کی، فوراً اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام، اور یہی میرا محفل رہے گا۔ کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اکبر نے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ کہا بیٹا ہمارا قافلہ آگے آگے چل رہا ہے، موت پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تو سنیں گے نوجوانوں، بس ایک جملہ، آپ کی مسائل نہیں، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ کیا کہا جناب اکبر نے؟ جیسے سنا اولسنا علی الحق، اے بابا یہ بتائیے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ خدا کی قسم ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسی مجمع سے سوال کرے بتا حسین حق پر تھے یا نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ حسین حق پر تھے؟ بے شک حسین حق پر تھے، ہر مومن کا ہر شخص صحیح جواب ہوگا۔ کیا جناب اکبر کو نہیں پتا کہ بابا حق پر ہیں کہ نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ سوال کیوں کیا؟ بابا یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ مولا نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ جب ہم جیسا چھوٹی فکر رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ حسین حق پر ہے تو کیا ہم شکل پیغمبر نہیں جانتا حسین حق پر ہے؟ جانتا ہے کہ سوال کیوں کیا؟ پورے مجمع کی توجہ عالم اسلام کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں، حسین سے علی اکبر نے سوال کیوں کیا کہ بابا ہم حق پر ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ سوال نہیں تھا بلکہ عالم اسلام کے لیے میسج تھا، پیغام تھا، جواب تھا کہ دیکھو میں جو حسین کے ساتھ کربلا میں جا رہا ہوں بابا ہونے کی حیثیت سے نہیں، حسین نے حق اس لیے جا رہا تو کربلا میں لوگ رشتہ داری کی بنا پر حسین کے ساتھ نہیں تھے بلکہ حسین حق تھے اس لیے ساتھ تھے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآلہ محمد۔ کہا میں اپنے بابا کے ساتھ بابا ہونے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ یہ حق اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ان پر قربان ہوا، اور یقیناً یہ حق جب کربلا میں پہنچا اور یہ 72 حق کی کرنیں جو حسین کے ساتھ ساتھ تھی، اور انہوں نے بھی واقعا اپنا حق ادا کیا حسین کے ساتھ۔ ایک چچا کو ان کے بھتیجے کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم اور امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جناب عباس جناب اکبر سے بڑا پیار کرتے تھے۔ شبیہ رسول بھی تھے، جوان بنی ہاشم بھی تھے۔ عزیزان گرامی،
جب حسین جناب قاسم نے میدان کارزار سے آواز دی امام حسین علیہ السلام کو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین ایسے دوڑے جیسے ایک شکاری اپنے شکار پر دوڑتا ہے، جیسے شیر دوڑتا ہوا جاتا ہے، حسین ایسے دوڑتے ہوئے گئے۔ لیکن جیسے ہی اشقیاء نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو غریب کربلا جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ جیسے ہی حسین اپنے بھتیجے کی لاش پر پہنچے تو جو قاسم تھا وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعظام، امام حسین علیہ السلام نے بڑے صدمے اٹھائے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی ارباب اعظم قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی ارباب اعظم تاریخ کے جملے ہیں اور محمد کے لاشوں کو اٹھایا۔ وہ غریب کربلا جو ابھی لاشیں اٹھا کر تھک چکا تھا، اسی اسنا میں ہم شکل پیغمبر جناب امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ ارباب اعظم انصاف شرط ہے، کھل کر پرسہ پیش کر لیجئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ سنا فوراً کھڑے ہو گئے، علی اکبر کو سینے سے لگایا، اے بیٹا میں تمہیں کیسے مرنے دوں، ارے تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں۔ ارباب اعظم، امام حسین علیہ السلام نے جب الغرض جناب علی اکبر کو اجازت مل گئی نا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور الوداع کہہ کر چلنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، ایک جملہ کہا، یا بنیا مہلا مہلا، اے بیٹا آہستہ آہستہ چلنا اور اپنے زئی باپ کو مڑ کر دیکھتے دینا۔ ارباب اعظم، علی اکبر چلے، جناب امام حسین پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر نے محسوس کیا ارے کوئی ہے جو پیچھے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔ کیا دیکھا؟ میرے 57 برس کا زئی باپ حسین۔ علی اکبر مڑے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، ایک جملہ کہا صاحبان اولاد کے لیے، اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ جاتے۔ اللہ اکبر، آوازیں گریا بلند ہو گئی، یہی حق گریا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، وہاں جانے کے بعد ایسی جنگ کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ارباب اعظم، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر کب تک لڑتا؟ عمر سعد نے کہا یہ حسین کا بڑا بیٹا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر کر وار کیا جائے۔ ارے کسی نے تیر چلائے، کسی نے برچھی چلائی، ارے کسی نے بھالا چلایا، ارے کسی نے تلوار چلائی۔ ارباب اعظم، اسی اسنا میں ایک شخی نے اتنا تیزی کے ساتھ ارے برچھی علی اکبر کے سینے میں ماری، ارے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا بھنڈور ہے۔ اللہ اکبر، ارباب اعظم آپ بڑے خاموش رہ گئے۔ کوئی علی اکبر سے جا کے پوچھے، ارے جیسے ہی برچھی کا بھن ٹوٹا، اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، صدا بلند کی، علیک السلام یا بتا، بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے سلام قبول۔ اللہ اکبر، ارباب اعظم کیوں؟ علی اکبر نے کہا، علی اکبر جان چکے تھے ارے بابا بڑے زخم کھا چکے ہیں، میرا لاشا نہ اٹھ سکے گا۔ ارباب اعظم، ادھر اکبر کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، حسین برداشت نہ کر سکے، خیموں سے دوڑے، ہوا میں پیر الجھا، زمین کربلا پر گرے، اے نالی، اے نالی، اے نالی، اے علی کہاں ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ حسین کس علی کو یاد کر رہے تھے؟ ارے کبھی نجف کے علی کو یاد، کئی علی۔ اور وہ حسین جب زمین کربلا پر گرے، ارے حسین سے اٹھانا گیا، گھٹنوں کے بل چل
نہ دکھائے جو غریب حسین نے دیکھا. ارے سینے پہ ہاتھ ہے کڑیل جمائے حسین غربت کے عالم میں بیٹھا, دنیا اجڑ گئی. حسین جوان بیٹا زمین کرولا پر ایڑیاں رگڑ رہا, سینے سے خون ابل رہا. ایک مرتبہ کہا اے بیٹا خیر تو ہے, سینے پہ ہاتھ کیسا ہے؟ بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے, بابا بڑا درد ہو رہا ہے. ارباب اعزاز آخری وقت میں اگر جوان بیٹا صحیح باپ سے کوئی بات کہہ رہا ہو, ارباب اعزاز باپ اس کو قبول کرتا ہے. مجھے نہیں پتا اس ضعیفی کے عالم میں حسین نے کیسا برداشت کیا ہوگا. بیٹا ہاتھ اٹھاؤ. حسین نے آستین کو الٹا, الٹنے کے بعد ایک ہاتھ سینے علی اکبر پہ رکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھے اور نجف کا رخ کیا اور کہا اے بابا ارے درے خیبر اکھاڑنا آسان ہے, اکبر کے کلیجے اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے. یا علی ادرکنی کہہ کے ارے برچی کا پھل نکالا. ارے باپ کے زاروں پر بیٹے نے آخری ہچکی لی. اے بابا اب حسین ہو گئی مجلس تمام, بس 1 منٹ اور آپ کی زحمت تمام. حسین ہے خون کا فوارہ جاری ہے, بیٹا دم توڑ چکا ہے. 57 برس کا ضعیف باپ علی اکبر کو دیکھتا ہے کہ خیمے میں کیسے لے کر جانا ہے. ارباب اعزاز خطیب اکبر مولانا محمد مرزا اطہر صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو حسین جب اپنے لال کے لاشے پر اپنے ہاتھوں کو مر رہے تھے کہ حسین کے لاشے کو اٹھا کر کیسے لے جانا ہے. اب دیکھنا میری طرف کہ دیکھو حسین نے علی اکبر کے ایک ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا اور نیچے سے اپنے ہاتھوں کو دے کر حسین خیمے کی طرف اکبر کو لے کر چلے. علی اکبر کا پیر خط کھینچتا رہا. زینب نے عجیب منظر دیکھا. اے بھیا آؤ میں تمہاری مدد کروں. راوی کہتا ہے زینب علی اکبر کو اٹھانے کے لیے حسین کے قریب نہیں آئی تھی, بلکہ زینب نے محسوس کیا اگر کچھ دیر اور اکبر حسین کے ہاتھوں میں رہے حسین مر جائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.